الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين میزبانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حمد و درود تو بعد اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معافی مغفرت عطا فرماوے ستار العیوب غفار الذنوب رب ساڈے عیباں دے پردہ پوشی فرما دوستان گرامی کچھ دنوں تو منہ دی تکلیف نال مبتلا ہوں صحیح زور شور نال تو میرے کو نہیں بولیا جانا ایک تو ڈاکٹری دواواں کھا کھا کے خشکی ہوئی گئی دوسرا منہ اندر زخمی ہو میں زور نال نہیں بول سکا گا آون دی بھی کوئی صورت حال نہیں سی صرف وعدہ پورا کرنا واسطے حاضر ہونا پیا
آہستہ سمجھاون دے انداز نال غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ پاک دے متعلق ہی چند معروضات پیش کرنا. دربار عالیہ حضور سیدنا پیر موج دریا بخاری رضی اللہ تعالی عنہ دوتے حاضری پہلی مرتبہ خطاب دے حوالے نال ہوئی تو حکم فرمایا ہے شاہ صاحب اور غوث پاک دے حوالے نال بیان کرنا ہے. اللہ تعالی نے میں آیت کریمہ جڑی پڑھی ہے نا او دا معنی ہوندا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے دے اتوں علم والا ہے. ہر علم والے کے اوپر علم والا. آیت کریمہ عبارت پہ دس دی کہ علم والیاں دے درجات نے، مرتبے نے. کوئی چھوٹے علم والا ہے، کوئی اس تو اتے، کوئی اس تو اتے، کوئی اس تو اتے. عبارت دس دی اشارہ ہے دسدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق دے اندر ترتیب رکھی اس طرح دی ترتیب ہے کہ ہر جنس اور نوع دے اندر اللہ تعالی دے ہاں کوئی ادنا درجہ ہے، کوئی درمیانہ درجہ ہے، کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ درجہ. ترے درجے مخلوق دے کسے بھی جنس نوع ویکھو گے تو سانو نظر آتے نے اللہ تعالی حتمی یقینی جڑا ہے یا قطعی طور دے یا انج آکھو کہ صحیح علم اس ذات پاک نو کہ درجے وچ ادنا کیڑا ہے، درمیانے کیڑے نے اور اعلیٰ کیڑا ہے. صحیح علم ہونا نہ ہونا اور گل ہے، لیکن کائنات دے نظام اس ترتیب دا ہونا یہ ہے قطعی یقین. اپنے اندر انسان نظر مارے نا، اے انسان چھوٹا جہان ہے خدا دا، اس دے اندر نظر مارے انسان اپنے اندر تے سارے اجزاء اور اعضاء جڑے انسان دے ہیں وہ برابر نہیں. ادنا تو ادنا درجے دا عضو ہے، مثلا پیر نے، درمیانے درجے دے بھی اعضاء ہیں،
لیکن سارے آزاد وچ ایک عضو ایسا ہے جڑا پورے بدن دا سردار ہے، بادشاہ ہے، جنوں دل آکھدے ہیں۔ ہن دوسرے آزاد جڑے نے وہ علم والے نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے علم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ وہ میں عرض کیتی ہے اصول فقہ دے علم دی اصطلاح وچ کہ وہ عبارت النص ہے، عبارت ہے وہ، یہ اشارہ ہے۔ ہن اشارہ یہ ملدا سی اتھوں کہ کائنات ترتیب ہے، معلوم صحیح ہوئے نہ ہوئے اور بات ہے، ورنہ ترتیب ہے اور درجات نے اور انواع اجناس دے اندر، اصناف دے اندر وہ ترتیب موجود ہے اس طرح دی کہ کوئی ادنا درجہ ہے، کوئی درمیانے نے، کوئی اعلی ہے۔ تو بدن انسانی وچ ادنا درجے دا سانو کوئی معلوم نہیں بھی کیڑا عضو ادنا قرار دئیے، درمیانے وچ منہ کھول سکنے ہیں، لیکن آلہ تے اساں یقینی دس سکنے ہیں کہ آلہ تو آلہ بدن دے اندر جڑا حصہ ہے وہ دل ہے۔ کیوں کہ انہوں خود رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ دل بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، لو صالحت اذا صالحت صالح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح ہو جانا، اگر وہ خراب ہو جائے سارا خراب ہو جانا۔ یہ روحانی مادی دونوں دے اعتبار نال ہے۔ روحانی اعتبار نال خراب ہو جائے تاں بھی روحانی طور تے تباہی پھر جاندی، مادی اعتبار نال خراب ہو جائے، مادی اعتبار نال جسم دے اندر تباہی پھر جاندی، موت واقع ہو جاندی۔ ایڈا عظیم چیز ہے اللہ تعالی نے ترتیب تے ہو گئی نا، اس انسان دے بدن وچ ترتیب ہو گئی، ادنے درجے دا معلوم نہیں تے درمیانے معلوم کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اعلیٰ تو اعلیٰ درجے دا حصہ عضو جز انسان دے اندر وہ دل۔ اگر خارجی نظام وچ نظر مارو، انسان تو باہر نظر مارو تو فوقانی تحتانی عالم ویکھو، اتلے جہان تھلے والے، پتھراں وچ نظر مارو ادنا تو ادنا بھی ہیں پتھر، آلہ تو آلہ اس قدرت نے مثلا ہیرا بنایا ہے کہ نہیں؟ زمیناں دے ٹکڑے ویکھو، قیمتی تو قیمتی، درختاں نو ویکھو، ادنا تو ادنا، درمیانے، قیمتی تو قیمتی۔ ساج دا درخت کڈا قیمتی، 800 سال، 1000 سال او دی لکڑی نو فرق نہیں آتا۔ ساگو ساگو جنوں کہندے ہیں، دربار اچ شریف بڑے بڑے پرانے درباراں دے اس لکڑی دی زیارت کرن دا موقع ملے، 800 سال ہو گئے کسے پاسوں بھری نہیں۔ پتھر بھر گئے نے، وہ لکڑ نہیں بھری۔ اتلے جہان وچ نظر مارو، ہاں ایسے جہان وچ تھلے باہر نظر مارو، گھر سارے ہی نے ہیں، پر مدینے والے تاجدار دا گھر، عبادت خانے سارے نے، لیکن کعبۃ اللہ آن گیا درجے۔ اسی طرح اتلے جہان چلو،
سیارے نے ستاریاں نال اللہ تعالی نے آسمان سجایا کہ نہیں؟ سارے تو بڑا اور اعلی ترین وہ سورج کھڑا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بنائے ہیں نا، فرشتے درجات نے، کوئی پتہ نہیں چھوٹا کیڑا ہے فرشتہ، درمیانہ کیڑا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ وڈے تو وڈا فرشتہ حضرت جبریل امین نے۔ لیکن معاف کرنا، میں پہلو کسی جگہ تے بیان کیتا ہے جبریل امین دا حتم یقینی کہ جبریل امین افضل نے فرشتے ہیں، پھر پڑھنے چاہیا ہے اختلاف ہے، کئی حضرت اسرافیل علیہ السلام نو افضل کہندے نے، کئی کہندے نے حضرت جبریل افضل، لیکن دونوں فرشتیاں وچوں جنوں بھی فضیلت ہے کس بنا تے؟ اس بنا تے کہ اللہ تبارک و تعالی دی وحی علم الہی دے او امین، علم علی امانت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل نو یا حضرت جبریل نو کہندے نے، کئی کہ حضرت اسرافیل اللہ تبارک و تعالی تو لیندے نے تے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو جبریل لیندے نے۔ کئی قرآن پاک ویسے جویں دسدا ہے پیا، میں قرآن دے مطابق اگر بیان کراں نا، اختلاف پھر میں نہ جاواں تو قرآن پاک تو یہی پتہ لگدا ہے کہ جبریل امین براہ راست وحی لے کے اوندے نے۔ ہن او کیونکہ انہ لقول رسول کریم، جبریل امین بالاتفاق مراد ہے، تو جبریل امین پاک فرشتیاں چ افضل ہے، فرشتیاں وچ اونچا درجہ ہن کدا ہو گیا، چاہے حضرت اسرافیل ہون چاہے حضرت جبریل ہون، میرا دعویٰ تو پھر بھی ثابت ہے کہ ترتیب ہے، درجے ہیں۔ گل سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آ رہی؟ یہ جتھے جا کے نقطہ مکے گا نا، سواد اتے آؤں گا۔ گل دے شروع چ رنگ ہور ہوندا ہے، درمیان چ ہور ہوندا ہے، اخیر چ رنگ ہور ہوندا ہے۔ سیاںا بندہ جڑا ہوندا ہے وہ شروع چ نظر رکھدا ہے، توجہ رکھدا ہے بھی آخر ایتھوں جو شروع ہویا ہے یہ ہن جتھے مکے گا میں او دا سواد لواں، لیکن وہ تاں ہی لبنا ہے کہ پہلو شروع تے توجہ رکھا نا، نہیں سمجھ شروع چ آئے گی تو پھر آخر چ نہیں ہونی۔ ہن گل میں ویکھو کتھوں ٹوری بیٹھا تو نقطہ جا مکنا غوث پاک دا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو قبلہ اللہ جل شانہ نے یہ درجہ بندی فرمائی 4 کتاباں نے، ایویں میں نہیں کہہ سکتا چھوٹی کتاب کیڑی، یہ ضرور آکھاں گا اعلیٰ تو اعلیٰ کتاب قرآن ہے۔ ایتھے بھی گل پھر اس علم تے آ مکی کہ جبریل نو فضیلت سی اللہ دا علم لے آوندا ہے، کنا کول؟ نبیاں پاکاں پیغمبراں دے کول۔ اور نظر نہ آن تو اونج علم لے آن تو ولیاں کول بھی لے آن۔ حضور نے فرمایا سی اے حسان تو نعت لکھیا کر، کفار دی حجب کریا کر، ساڈی نعت لکھیا کر، انہاں دی مذمت ساڈی مدد کریا کر، اللہ تعالی نے تیرے نال جبریل مقرر کیتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟
اور جبریل امین حضرت حسان بن ثابت دی مدد پہ فرماندے نے کفار دی برائی اور نبی پاک دی تعریف صحابہ دی تعریف کرن اس دے دل وچ نے ایدناہ بروح القدس روح قدس دی تائید جڑی اللہ تعالی بلیاں دی فرماندا ہے یہ ایک الگ خیر موضوع ہے گل سمجھا نہیں ہن جبریل امین نو فضیلت ہو گئی علم آیا اللہ دا علم لے کے قرآن نو فضیلت کیوں ہے پچھلیاں کتاباں میں علم الہی نے لیکن انہاں کتاباں دا علم سارا کٹھا کرو تو وہ قرآن ہے تو قرآن دا ایک اپنا علم ہے جڑا پچھلیاں کتاباں میں کوئی نہیں تا کر کے قرآن دی فضیلت ہو گئی درجہ ساریاں کتاباں تو ود ہو گیا پھر قدرت دا ویکھو عجیب نظام پھر اس ذات پاک نے قرآن دے وچ بھی ترتیب رکھی ہے کہ قرآن دا بھی ایک دل ہے دل کے نہیں وہ کی ہے سورہ یاسین شریف ہن انہوں دل آکھن دا ایویں مطلب ہویا بدن انسانی وچ دل اچا ہو گیا تے قرآن دے وچ یاسین اچھی ہو گئی سمجھ آئی کہ نہیں این درجے کے نہیں ہاں اتلا درجہ آخری دسدا ہے انسانی طبقیاں وچ آ جاؤ انسان دے بنا لو طبقے ہن گل نیڑے ہو گئی ہے موضوع دے انساناں دے کی بناؤ طبقے گروہ انساناں دے ونڈ کر لو ہن ایک کافر نے ایک مومن نے افضل کون ہوئے مومن پھر مومنا پھر طبقے نے سب تو اعلی ترین طبقہ انبیاء دا ایسے طرح نبیاں پاکاں پھر انہاں وچ درجے نے پھر نبی سارے ایک جیسے نہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اساں فرمایا انہاں نبیاں نو رسولاں نو بعضاں تے بعض نو بعض تے فضیلت دتی ہن اوتھے اگر کوئی سانو پوچھے کہ جی چھوٹے درجے دا نبی کیڑا ہے ایسا نہیں دس سکتے وہ یار اعلی تو اعلی درجے دا نبی کیڑا ہے تے اسی دساں گے پاک محمد کریم نے او بھائی تانوں کیویں پتہ لگا بھائی اللہ دے پاک محبوب نے آپ دسیا تو گویا رب نے دسیا اللہ پاک دسیا ہن سب تو اونچے وہ ہو گئے اوتھے بھی نظر کریں گا غور کریں گا نا تو پھر فضیلت اسے علم دی وجہ نال ہے رب زدنی علما پروردگارا میرا علم بڑھا وہ کیڑا علم سی علم باللہ علم بے احکام اللہ تے نبی کول ہوندا ہی ہے توجہ ذرا ایک ہوندا ہے اللہ تعالی دے حکماں دا علم ایک کے خود اللہ دا علم یعنی ایک کے او دے حکماں نو جاننا ایک کے خود او نو جاننا بڑا فرق ایک کوئی حاکم دے حکم نو جاندا ہے کدی حاکم نہیں ویکھیا ایک ہوے جڑا خود حاکم نو ویکھی کھڑا ایتھے رب زدنی علما ایتھے شریعت پاک دے علم دی گل نہیں کی وجہ شریعت دا علم محدود ہے
تا کر کے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جیڑی شے مکمل ہو جاوے وہ محدود ہوندی تے پھر او دے بارے آکھنا رب زدنی علما، پروردگار میرے علم نو ودھا. کی معنی ہویا؟ اللہ تعالی دے حکماں دے علم دی حد ہے، لیکن خود اس ذات دے صفات دے اس دیاں شاناں دے علم دی کوئی. توجہ ہے سونا، حکماں دے علم دی حد ہے، لیکن اللہ تعالی دے ذات صفات تے شاناں دے علم دی حد جنہ مرضی معرفت رکھن والا روحانی عروج کردا جاوے اس ذات پاک دے ذات اور صفات دی معرفت دی کوئی حد نہیں ہے. تاکہ خود رب زدنی علما دا کلام دسدا ہے کہ ایتھے کیڑا علم ہے. توجہ فرمائی نہیں کوئی نہ. ہوں ایک کائنات دا علم وچ آنا ہے. کیوں؟ توجہ، کائنات دا علم وچ آنا ہے. کادے؟ اللہ تعالی دی ذات صفات تے شاناں دے علم دی جدو گل آکھاں گے نا تے کائنات دا علم وچ آنا ہے. کیوں وچ آنا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. ہر لمحہ اللہ تعالی اپنی نویں تو نویں شان مخلوق وچ بخا رہا ہے. تے اللہ دی معرفت واسطے اس دی ایک کائنات جیڑی اس دی پہچان اور اس دا علم جیڑا ہے او نال معاون تے مددگار تے ضروری بندا ہے. تا کر کے جویں معرفت الہی ود دی نا اس خدائی دا علم بھی فقیر دے کول وددا ہے. کل یوم ہوا فی شان ہے. جو جملے بول رہے ہیں نا یہ ہر جملہ خود ایک موضوع ہے. تو ایک دے وہ تکلیف ہوئی، ایک وقت چ بیچارے تکلیف ہے، اس لیے وقت بھی بہت تھوڑا ہے. تو اس میں مناسبت نال ہی ہن گل کرنی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب تو افضل ہو. ٹھیک ہے، سب نبیاں تو افضل ہو. آ گیا درجہ آخری تے نظر رکھنی ہے بس، کیونکہ تھلے والےاں دے نال اس وقت موضوع دی کوئی مناسبت اور تعلق نہیں ایسا جڑدا پیا کہ جس دی وجہ نال انہاں دا اظہار بیان ضروری ہوئے نا. آخری نو نظر وچ رکھنا. آ جاؤ صحابہ کرام وچ، وہ بھی ایک مقدس طبقہ انساناں دا. ادھر نظر مارے گا تے چھوٹے تو چھوٹا صحابی تے میں نہیں دس سکدا، لیکن وڈا صحابی صدیق اکبر آکھا. توجہ ہے، وہ بھی علم دی وجہ نال، علم دی وجہ نال صدیق اکبر رہے. یہ جملہ خود ایک موضوع ہے، ادھر جانا نہیں، وچوں صرف گل کڈنی ہے مطلب دی جناب دے اس موقع دے مطابق. ہن صحابہ سارے ایک جیسے، کیونکہ اگر سارے ہی ایک جیسے ہون نا تو اس حکیم دی حکمت دے خلاف ہے.
وہ حکمت دے خلاف کیوں ہے؟ حکمت دی انتہا ایتھے آ کہ تو ہر شے کائنات دے نظام وچ نظر مار کے تے اپنی نظر نو جدوں ٹورے گا تے پوڑی چڑھا کے لے آ، جدوں آخری درجے تے پہنچے گا نا تے تینوں کہنا پائے گا کہ ہن اس تو سوائے رب تے ہور کوئی اللہ اکبر۔ توجہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میری تقریر انشاءاللہ سارے گھر پورے کر دی جائے گی، کیونکہ گل علمی ٹول شول تو ہولے نہیں، علمی گل ہونی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہر نقطہ جڑا ہے نا وہ تہاڈا اے سینہ ٹھاردا جائے گا، بشرطے کہ تعصب نو پاسے رکھ کے بہنا۔ توجہ ذرا بھائی، اللہ تبارک ترتیب کیوں رکھی اس ذات نے؟ اللہ ترجع الامور، ہر چیز کی انتہا وہ ہے کسے پاسوں شروع ہو رکنا کتھے؟ رب تے۔ اس فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ ہر علم والے تو شروع ہو تو پتہ جا چلے، توحید دے اتے جا رکیں، توحید تے جا نتیجہ نکلے، ثابت ہوئے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جیڑی ہر پاسوں وڈی ہے اور ہر پاسوں اچھی۔ توحید سمجھاون واسطے، توحید تے گل مکاون واسطے، اپنے تک پہنچاون واسطے قدرت نے ترتیب رکھی ہوئی۔ وہ جنوں میرے علی فرماندا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ اوتھے ہی جا کھلونا۔ ہن صحابہ سارے، لیکن درجے چھوٹے تو چھوٹا میں نہیں دس سکدا، درمیانیاں وچوں میں بھی اودے تے بھی نہیں زبان نہیں کھول سکدا، لیکن اگر کوئی پوچھے بھئی اعلیٰ کیڑا ہی صحابہ وچوں تو میں آکھاں گا صدیق اکبر۔ ارے بھائی صدیق اکبر کیوں؟ بھائی سرکار نے خود فرمایا، او مولا علی نے خود فرمایا، صدیق اکبر، صدیق اکبر مولا علی ممبر دے کھلو کے تے سا مبارک آپ دا مک جاندا سی تے آپ فرماندے سن اے اتوں آیا ہے صدیق اکبر دا لقب، اساں ایتھوں نہیں سنیا، اے اتوں جبریل امین لے کے آیا۔ ادھر ویکھ صدیق اکبر کیوں ہے؟ صرف دو گلاں کر جانا، ایک گل ادھر ویکھ، ایک گل مولا علی دے حوالے کر، دوسری گل اس بزرگ دی کرن لگا جنوں تاجدار گولڑا ورگے ولی جاندے نے، تساں اساں نہیں جاندے۔ انہاں دی 8 جلداں وچ کتاب میرے کول فتوحات مکیہ شریف، توجہ ذرا، پیر سیال تے خواجہ توسوی انہاں کتاباں نو ایویں سمجھ سبقاں پڑھدے سن۔ اے او کتاب ہے کہ عالم جتھے مک جاندے نے اے اوتھوں شروع ہوندی، اور اس بندے دی کتاب ہے، تاجدار گولڑا سرکار نے لکھیا ہے۔ انہاں دے والد صاحب جڑے سن انہاں دی اولاد کوئی نہیں سی، پتر کوئی نہیں سی، تے اے گئے غوث پاک میراں دے کول، عرض کیتی حضور پتر کوئی نہیں، آپ نے لوح محفوظ ال نظر چکی، فرمایا تیرا بچہ کوئی نہیں تے میری کنڈ وچ ایک آخری بچہ میرا رہ گیا، تو اپنی کنڈ میری کنڈ نال راہ میں اے ہوئی تینوں
توجہ ہے اے او کتاب فتوحات مکیہ اسے پتر دیے جڑا غوث پاک نے دتا سی ایتھے عالماں دے علم کھلو جاندے عارفاں دے شروع ہو جاندے آپ فرماندے نا سب صحابہ نے نبی پاک تو دلیل منگی ہے تساں نبی جے تے دلیل دیو اساں تاں مناں گے معجزے منگے نے تے تاں منیا صدیق اکبر نے بغیر دلیلوں منیا اور یہ حدیث وچ آیا فرمایا تساں ان میرے یار نو چھڈ دیو تانوں پتہ ہے میں جدوں آکھیا سی میں نبی تسی آندے سو جھوٹا ہے تے اے کہندا سی تسی سچے جے ادا مطلب یہ نکلیا ہوں انہاں کیوں دلیل نہیں منگی سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی روح مبارک نو نبوت دا جوڑا پہنایا سی روح شریف نے اپنی نبوت نو اس وقت پہچانے ہیں توجہ ذرا عالم ارواح دے اندر نبی پاک نے اپنی نبوت نو پہچانے ہیں جدوں نبی پاک نے اپنی نبوت نو پہچانیا سی عالم ارواح دے اندر آپ فرماندے نے صدیق اکبر نے نبی پاک دی نبوت اور رسالت نو اس لئے پہچان کے دھرتی دے اوتے یاد رکھیا ہے اور یہ ہوندے نے کئی بندے ہوندے نے کہ جڑے اس وقت دیاں گلاں اس دھرتی دے اوتے آن کے تے چیتا رکھدے نے خواجہ اویس کرنی دا نہیں ہوندا جدو حرم بن حیان گئے نے تو انہاں جا کے آکھیا السلام علیکم انہاں آکھیا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان انہاں آکھیا حضور پہلی ملاقات ہے جناب کیویں جان دے جے میں تے تہاڈا نام سن کے آیا فرمایا یار کمال ہو گئی میں تے عالم ارواح دی ملاقات یاد رکھی میں تے اس ویلے دا چیتے ہیں اویس کرنی نو اگر حرم بن حیان یاد رہن تے کوئی حرج نہیں تے صدیق اکبر نو محمد مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت یاد رہنے دے ہیں کیڑا فرق پیا سمجھ آئی کہ نہیں الف الستی پیر باہو سرکار فرماؤں ہے وہی گل وہ یاد رکھنے والی چیتے والی الف الستی سنا دل میرے الف الستی سنا دل میرے جند بلا پکندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی ہو
ہوئی حب وطن دی یارا غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی ہو قہر پوے اس رہزن دنیا جڑی حق دارا مرندی ہو پر عاشق مول قبول نہ باہو باہو عاشق مول قبول نہ باہو زارو زار رویندی توجہ ہے صحیح. تو جس ویلے صدیق اکبر دوسری گل بھائی جس ویلے صدیق اکبر پاک منکرین زکات نال جہاد کرنے واسطے گھوڑے تے بیٹھے نا اس لیے مولا علی نے آن کے تے لگام پھڑی آخیا حضور خیر ہے تسی کدھر چلے ہو اسی کادے واسطے ہیں. انہاں فرمایا میں کام کرنا ہے. انہاں فرمایا اگر تانوں کچھ ہو گیا تو نبی دی امت دا نظام ہی برباد ہو جائے. توجہ ہے. صحابہ وچ کون اچا ہویا؟ ہن آ گئی واری اہل بیت دی. نبی دی اہل بیت چھوٹے تو چھوٹے بھی ہیں درمیانے بھی ہیں. اگر کوئی مینوں پوچھے اہل بیت اچا کون ہے تو میں آکھاں گا مولا علی اچے. توجہ ہے. یہ ہن اہل بیت یہ درجے طبقے نے. صحابہ وچ اچے کون ہوئے؟ مولا علی سرکار نو دو تھاواں تے رکھنا ہے. نبی پاک نے فرمایا نا علی تیری مثال ایویں جویں نبیاں وچ عیسیٰ علیہ السلام. میں توڑ حدیث نہیں جاندا انی گل کرنا توجہ ذرا. یہ ہوئی بزرگ جنہاں دی کتاب سامنے ہے نا انہاں بزرگاں لکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن آپ دو پاسے شمار ہون گے. دو پاسے دو گنتیاں میں آنا ہے. ایک واراں نبیاں دی صف وچ دوجی واراں محمد مصطفیٰ دی امت دی صف. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو رکھ لیا ہے ایویں رکھ کے پھر اتارنا ہے. ایک پھر الگ موضوع ایک اتارنا ہے ایویں کہ نہیں. کیوں رکھیا سو کیوں اتارنا سو یہ بزرگاں نقطے لکھے نے. ایک نقطہ یہ لکھیا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے جن نبی بنائے وہ نبی پاک دے توجہ ذرا وہ اللہ تعالی دے نبی سن
نبی پاک دے نائب سن. توجہ ذرا، اصل شریعت تو آندے نے حضور دی شروع پہلے دن تو اصل شریعت کری حضور پاک دی. ہر نبی پاک اللہ تعالی دا، ہر نبی اللہ تعالی دا نبی بھی ہے اور حضور دا نائب بھی. اللہ سونے نے دلیل رکھن واسطے حضرت عیسیٰ نو رکھ لیا ہے کہ قیامت تو پہلوں یہ آن گے تے جب دنیا ویکھ لینا نبی بھی ہوئے گا، نبی دا نائب بھی ہوئے گا. توجہ ہے تو سونا مولا علی سرکار دو پاسے شمار ہوندے نے، صحابہ وچ بھی شمار ہوندے نے تے اہل بیت وچ بھی. صحابہ وچ ہون گے تے پہلا نمبر صدیق دا ہے، اہل بیت وچ ہون گے تے پہلا نمبر علی. آ جا تابعین دا ایک طبقہ ہے، انہاں وچ پوچھیں کون افضل ہے تے اویس قرنی افضل نے. اور اگر کوئی پوچھے ولیاں دے طبقے وچ تے میں آکھاں گا غوث پاک افضل. ہن سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ تو وقت دی مناسبت نال میں آن کے ایتھے ہی گل مکائی ہے کہ غوث پاک میراں ولیاں دے طبقے وچ سب تو اونچے نے. اللہ جل شانہ انہاں پاکاں دا صدقہ سانو معافی عطا فرماوے. بس سونے موسم دا حالات جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا جیوے جیوے. بس سونا پھر موقع ملے گا انشاءاللہ. اور طبیعت نہیں ٹھیک ہے نہیں یار. ہاں وہ کہندے نے سلطان صاحب تسی کہندے اے ہٹ او میاں ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ پیچھے یار. بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ. چلو غوث پاک میراں دے حوالے نال ہی میں پیر باہو سرکار دا شعر پڑھ دینا. آپ فرماندے نے سین سن فریاد پیران دیا او سن فریاد پیران دیا پیرا میں آنکھ سناواں کنوں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میرے جیاں لکھ تینوں ہو پھولنا کاغذ ساڈے بدیاں والے در تو تھکنا
مینو ہو میں وچھیے دے گناہ نہ ہوندے میں وچھیے دے گناہ نہ ہوندے بہت تو بخشاں دو میرا تو بخشاں دو سبحان اللہ استاد جی